بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 9 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں قاتل روحیں۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ اس کتاب کے کل 9 حصے ہیں۔ آواز تالیاوان، مصنف ہے راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 232 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 9 صفحہ نمبر 216 سے۔ یہ کیا ہے کپتان صاحب؟ آپ لوگ براہ کرم تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، اس کے بعد تمام حقیقتیں کھل جائیں گی، فیاض نے آہستہ سے کہا اور اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ پھر کچھ وقت کے بعد ہی عمران ہی باہر نکل آیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا مہندی کی باڑ کی جانب چل پڑا۔ لڑکے اور لڑکیاں اس کے منتظر ہی تھے۔ اس کی جانب دوڑے اور جیسے ہی عمران نے انہیں اپنے نزدیک آتے ہوئے محسوس کیا، اس نے ایک لمبی چھلانگ لگا دی اور باڑ کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ وہ لوگ چونک کر رک گئے تھے تو عمران بھی رک گیا۔ تو سجاد نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، سنیے تو جناب، بات تو سنیے، آ جاؤ پکڑ لو۔ عمران اسے چیلنج کرنے والے انداز میں بولا، نہیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہو، آ جاؤ۔ عمران نے کہا، خدا اسے سمجھے، یہ آخر ہے کیا چیز؟ سجاد ہنستا ہوا بولا، بہت دن کے بعد اس نے ہنسا دیا، علی نے کہا، اور پھر وہ عمران کی خوشامدی کرنے لگے اور بمشکل تمام اس تک پہنچ سکے۔ عمران نے فخریہ انداز میں کہا، مجھے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا، سمجھے تم لوگ؟ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے بتایا نہیں۔ بلوغنچ چغولیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر میں پیدا ہو چکا ہوں۔ خیر، آپ جو کچھ بھی کہیں، ہمیں اس نیولے کے بارے میں بتائیں گے؟ اس کے بارے میں کسی سانپ سے پوچھو۔ سانپ ہے تمہارے پاس؟ نہیں، وہ تو نہیں ہے۔ تو پھر بھاگ جاؤ، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ سوچ لیجئے، اچھا نہیں ہوگا۔ جو ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں چلا کرنے کے لیے کوئی جگہ منتخب کرنا چاہتا ہوں۔ اب تو مجھے جانے دو، عمران نے کہا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ لڑکے لڑکیوں نے منہ بنایا اور بولے، بیکار ہے، لگتا ہے کسی پاگل خانے سے آئے ہیں یہ لوگ، مگر شکل و صورت کیسی اچھی ہے کمبخت کی۔ ارے چھوڑو، ہوگا، دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے اس نے، علی نے کہا اور انیلا اسے دیکھنے لگی۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا علی، آخر ہمیں سوچنا ہے کہ اب کیا کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس حویلی سے نکل جانا ہی اچھا ہے، کمبخت پوری کی پوری آسیب زدہ ہو گئی ہے، اور پھر شامی اور گلزار کے بغیر یہاں دل بھی نہیں لگتا۔ ابو کہہ تو یہی رہے تھے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے کہے پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ بیزاری سے منہ بنا کر گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ سب کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ عمران کا حلیہ، شارق کا نیولا، اور پھر ان کی ذات سے وابستہ کہانی سب کو عجیب لگ رہی تھی۔ ادھر عمران تھا کہ اپنے طور پر نہ جانے کیا کیا کرتا پھر رہا تھا۔ وہ ایک ملازم کے پاس پہنچا اور اسے بڑے ادب سے سلام کیا۔ ملازم جواب دے کر بھونچک کے انداز میں اسے دیکھنے لگا، کیونکہ عمران نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیے تھے۔ ملازم نے اس سے مسافہ کیا تو عمران نے اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ ملازم جھیمپے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ خیریت سے تو ہو؟ جی صاحب۔ بچوں کا کیا حال؟ جی بچے صاحب، بچے نہیں ہیں۔ اوہو، بہت افسوس ہوا یہ سن کر، لیکن خیر، نا امیدی کفر ہے، ہمیں دیکھو، ہمارے بھی بچے نہیں ہیں۔ عمران نے کہا، جی صاحب، تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ جی صاحب، ہماری ابھی نہیں ہوئی، عمران نے جواب دیا۔ تو ملازم منہ دبا کر ہنسنے لگا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ نہیں صاحب۔ جھوٹ بھی بول رہے ہو؟ نہیں صاحب۔ پھر جھوٹ؟ میں سمجھا نہیں صاحب۔ اوہو، نا سمجھ، چلو خیر، کوئی بات نہیں، ویسے نا سمجھی میں بچے ہونے بھی نہیں چاہیے، پتہ نہیں انسان کیا کیا تماشے کرنے لگتا ہے۔ جاؤ، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر ہاسا وقت اسی طرح گزر گیا۔ وہ لوگ عمران کی کارروائیوں کو دور دور سے دیکھ رہے تھے اور عمران ایک ایک ملازم سے ملاقات کرتا پھر رہا تھا، لیکن ان کے فرشتے بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ اس ہلکی پھلکی ملاقات میں اس نے کیا معلومات حاصل کر لی ہیں۔ بہرحال وہ عمران ہی تھا۔ نیا پیراگراف۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ 11:30 پونے 12 بجے تک فیاض عمران اور شارق کے پاس رہا اور اسی موضوع پر باتیں کر رہا تھا۔
پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ حویلی میں معمول کے مطابق سناٹا چھا گیا تھا۔ رات کے چوکیدار اپنی ڈیوٹی پر مستعد ہو گئے تھے اور اس وقت سست رفتاری سے اپنا سفر طے کر رہا تھا وقت کہ اچانک پہرا دینے والوں نے کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ وہ تیز ہواؤں کے جھکڑ تھے جو اچانک ہی نمودار ہوئے تھے اور کچی جگہوں پر دھول اڑنے لگی تھی۔ حیرانی کی بات یہ نہیں تھی کہ تیز ہوائیں کیوں چل رہی ہیں، بلکہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ ہوائیں صرف زمین پر چل رہی تھی جبکہ درختوں کے پتے ساکت تھے۔ پھر انہیں کچھ بگولے سے گردش کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ان بگولوں کا ایک محسوس رخ تھا اور وہ عجیب سے انداز میں گردش کر رہے تھے۔ چوکیداروں کے بدن سے خوف طاری ہونے لگا اور وہ تھر تھر کانپنے لگے کیونکہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ چکراتے ہوئے بگولے رک گئے، پھر فضا میں دہشت ناک چیخیں ابھرنے لگیں۔ یہ انسانی چیخیں تھیں اور ان کا انداز اتنا دلدوز تھا کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ حویلی کے کمروں کی روشنیاں جلنے لگیں۔ فیاض بھی جاگ گیا اور عمران بھی۔ ویسے بھی عمران نیم غنودہ کیفیت میں تھا اور پوری طرح جاگا ہوا بھی نہیں تھا۔ یہ آوازیں سن کر وہ پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھا، پستول کے چیمبر بھرے اور پستول لیے باہر نکل آیا۔ شارق کے کمرے میں روشنی نہیں تھی۔ وہ تیزی سے شارق کے کمرے کی جانب لپکا۔ دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ عمران نے حیرت بھرے انداز میں اندر دیکھا اور تیز روشنی جلا دی۔ شارق اپنے بستر پر موجود نہیں تھا، غالباً وہ باہر نکل گیا تھا۔ عمران خود بھی باہر آ گیا۔ بھیانک چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ دوڑتا ہوا فیاض کے کمرے تک پہنچا، لیکن فیاض کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ عمران نے اسے زور زور سے پیٹا تو اندر سے فیاض کی گڑگڑاتی ہوئی آواز سنائی دی، کون ہے؟ میں کپڑے بدل رہا ہوں، کون ہے؟ دروازہ تو کھولو میری جان، میں آنکھیں بند کر لوں گا، عمران نے کہا۔ کون؟ عمران؟ ہاں، فیاض نے ایک لمحے کے اندر دروازہ کھول دیا۔ عمران اسے دیکھتے ہوئے بولا، کپڑے تو پورے پہنے ہوئے ہیں تم نے، بکواس مت کرو، یہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ بس روحیں ٹیبلو پیش کر رہی ہیں۔ اف میرے خدا، کیسی خوفناک اور بھیانک آواز ہے۔ تو تمہارا کیا حال ہے؟ روحیں سر میں گائیں گی؟ یار تم اس وقت مذاق، آؤ باہر دیکھیں، عمران نے فیاض کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس ہے؟ فیاض عمران سے اپنا ہاتھ چھڑاتا ہوا بولا۔ سوچ لو سپر، یار کیوں پریشان کر رہے ہو، ذرا دیکھو تو۔ چلو باہر نکل کے دیکھیں گے۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی بھائی، تو پھر باڑ میں جاؤ، عمران نے کہا اور فیاض کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ باہر عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ 4 سائے تھے جو مشینی انداز میں گھوم رہے تھے اور ان کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ حویلی کے مکین جاگ گئے تھے۔ پھر عمران نے قمر فیروز کو دیکھا جو ہاتھ میں رائفل لیے ہوئے باہر نکل آیا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان ناچتے ہوئے بگولوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر تک حیرت سے ان ناچتے ہوئے بگولوں کو دیکھا، پھر غصیلے انداز میں چیخا، کون ہو تم؟ رک جاؤ، رک جاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ لیکن رقص کرتے ہوئے بگولے نہ رکے۔ پھر اچانک ہی گولیاں چلنے کی آوازیں ابھریں۔ قمر فیروز نے ان پر گولیاں برسانا شروع کر دی تھی۔ بگولے ساکت ہو گئے۔ پہرا دینے والے ملازم بھاگ بھاگ کر ایسی جگہوں پر چھپنے لگے جہاں سے وہ گولیوں کا نشانہ نہ بن سکے۔ ادھر قمر فیروز پر دیوان کی طاری ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل گولیاں برسا رہا تھا۔ دوسرے لوگ بھی جگہ جگہ آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ قمر فیروز گھرایا، کون ہو تم؟ کون ہو؟ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کہ اس کی چلائی ہوئی گولیوں کا کوئی اثر ان چاروں پر نہیں ہوا تھا، سوائے اس کے کہ وہ بگولے اب ناچ نہیں رہے تھے اور انسانی سایوں کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ تب قمر فیروز 2 قدم آگے بڑھا اور بولا، کون ہو تم؟ قاتل روحیں، بھیانک انتقام، مظلوم انسان، جو دل چاہے کہہ لو ہمیں، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ قمر داور کے خاندان کے ایک ایک فرد کا مرنا ہوگا۔ اب ان کی زندگی کسی طور ممکن نہیں ہے۔ ایک ایک کو باہر نکال لاؤ، چلو ایک ایک آگے آ جاؤ اور تم یہ آگ برسانے والے ہتھیار پھینک دو، ہم پر بے اثر ہیں۔ قمر داور کہاں ہے؟ تو باہر نکل، باہر نکل بغیرت، دیکھ تیری برائیاں کیا رنگ لائی ہیں، تیرے اہل خاندان تیرے برائیوں کی زد میں ہے، باہر نکل قمر داور۔ ایک سایہ چیخ رہا تھا۔ عمران اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ دفتنی اس نے اپنے عقب میں قدموں کی آہٹ سنی، پلٹ کر دیکھا تو فیاض آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ ادھر قمر فیروز پر جیسے سکتہ ستاری ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے رائفل نیچے گر پڑی۔
پھر عمران نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. وہ لڑکیاں جیسی عمارت میں رہتی تھی اور جن میں سے اب تک عمران کا کوئی باقاعدہ تعارف نہیں ہوا تھا، سکتے کے عالم میں آہستہ آہستہ سے چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی. اور یہی کیفیت قمر فیروز کی تھی. اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی تھے جن میں سجاد، علی وغیرہ شامل تھے. وہ سب آ کر ایک قطار کی شکل میں کھڑے ہو گئے. کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا. ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان پر سحر طاری ہو گیا ہو. وہ ان بگولوں یا سیاہ لباس والوں سے تھوڑے فاصلے پر آ کے کھڑے ہو گئے اور اس شخص کی آواز پھر گونجی. قمر داور، بزدل، بزدل کتے باہر آ. میں شولان بول رہا ہوں، مظلوم شولان. دیکھ میرے بچے کس حالت میں تیرے سامنے کھڑے ہیں. کیا بگاڑا تھا ہم نے تیرا؟ کیا کیا تھا ہم نے؟ باہر آ کمینے، باہر آ. جن لوگوں کو تو نے عذاب میں گرفتار کر دیا ہے ان کی حالت دیکھ. انہیں بتا کہ شولان ظالم نہیں تھا، تو نے اس پر ظلم کیا اور بلاخر شولان کو بھی انتقام لینے کا موقع نصیب ہو گیا. باہر آ بزدل. دفتر عمران چونک پڑا. ویسے تو سبھی لوگ باہر آ چکے تھے. بہت سارے اجنبی چہرے بھی درمیان میں تھے، لیکن پورا دادا باہر نہیں آیا تھا جس کے بارے میں اسے علم ہو چکا تھا. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا نام قمر داور ہے. دوسری بات جو عمران کو حیران کر رہی تھی وہ شارق کی گمشدگی تھی. شارق ابھی تک نظر نہیں آیا تھا، لیکن وہ لمحات ایسے نہیں تھے کہ کسی ایک مسئلے پر سوچا جا سکے. بڑی ہی سنسنی خیز کیفیت تھی اور عمران دیکھ چکا تھا کہ رائفل سے لگائے ہوئے نشانے ان کے جسموں پر بے اثر رہے تھے. یہاں عمران کو اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا. واقعی روحوں پر قابو نہیں پایا جا سکتا تھا اور اس وقت وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. پھر اچانک ہی بوڑھے دادا جان نمودار ہوئے. وہ تھکے تھکے انداز میں آگے آ رہا تھا. پھر ان چاروں سایوں کے سامنے پہنچ گیا. سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے. بوڑھا دادا مدھم لہجے میں بولا، میں آ گیا ہوں شولان، میں آ گیا ہوں. اعتراف کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے. کیا نقصان پہنچا ہے تیرے ہاتھوں مجھے؟ اعتراف کریں ان سب لوگوں کے سامنے. کون سی بات نے ان سب کی زندگیاں میرے شکنجے میں دے دی ہیں؟ سنو قمر فیروز، یہ تمہارا باپ ہے. قمر داور ہی ہے نا اس کا نام؟ پوچھو اس سے، ذرا پوچھو. شولان کی آواز ابھری. میں خود بتاتا ہوں میرے بچوں، میں تمہارا گنہگار ہوں. میں ہی وہ قاتل ہوں جس نے احتشام اور گلزار کو قتل کیا ہے. وہ بے شک میرے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے، لیکن ان کا اصل قاتل میں ہی ہوں. میری وجہ سے ہی ان کی زندگی گئی. مجھ بد نصیب کی وجہ سے وہ مارے گئے. ہاں، میں مختصر الفاظ میں تمہیں بتاتا ہوں. اور پھر وہ پراسرار کہانی ایک بار پھر منظر عام پر آئی جو شارق نے سنائی تھی. قمر داور نے بتایا کہ کس طرح ایک مہم کے دوران وہ ایک قبیلے میں جا پہنچا تھا اور اس قبیلے کے افراد کو اس نے اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچایا تھا. ایک خزانے کا مسئلہ تھا اور اس خزانے کے چکر میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ شولان اور اس کے بچوں کو گرفتار کر کے لے آیا تھا. کیونکہ یہ لوگ خزانے کی اصل جگہ جانتے تھے، ٹوٹی حویلی کے ایک تہہ خانے میں اس نے انہیں بند کر دیا تھا اور ان پر تشدد کر کے خزانے کا راز معلوم کرنا چاہتا تھا. لیکن وہ راز ایک مقدس راز تھا. یہ لوگ اسے بتا نہیں سکتے تھے. اس شدت ناکامی کا شکار ہو کر قمر داور نے شولان اور اس کے بچوں کو لکڑی کے ان صندوقوں میں بند کر دیا اور اس تہہ خانے میں یہ کہہ کر چھوڑ گیا کہ وہ بھوکے پیاسے مر جائیں. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ مر ہی جائیں، لیکن اپنے گھر پہنچنے کے بعد وہ بیمار ہو گیا اور ایسا شدید بیمار ہوا کہ مہینوں بستر سے نہ اٹھ سکا. شولان اور اس کے بچے بھوکے پیاسے انہی تہہ خانوں میں مر گئے اور ان کی روحیں لکڑی کے صندوقوں میں قید ہو گئیں. پھر بینش یہ صندوق کھولے اور یہ روحیں آزاد ہو گئی تھیں اور انتقام کی پیاس میں قمر داور کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھی. شاہد اور بینش کو انہوں نے اپنا اعلی کار بنایا تھا اور ان کے ذریعے احتشام اور گلزار مارے گئے تھے. لیکن یہ انکشافات قمر داور نے نہیں کیے تھے. یہ معلومات تو صرف عمران کو حاصل ہوئی تھی. کیپٹن فیاض کو اس نے کچھ نہیں بتایا تھا. قمر داور تو صرف اپنے ظلم کی داستان سناتا رہا. پھر جب وہ خاموش ہوا تو شولان نے کہا، اور اب میری باری ہے، میں ان سب کو فنا کر دوں گا تیری نگاہوں کے سامنے قمر داور، تیری نگاہوں کے سامنے. اور اس کے بعد ہی اچانک ہی شولان اور اس کے ساتھ موجود سایوں نے اپنے ہاتھ سیدھے کر لیے. چنگاریوں کے بچھاڑ ان سے نکلنے لگی اور وہ سب دہشت سے چیخنے لگے. ان کے قدم منجمد ہو گئے تھے، لیکن پھر کچھ اور چیخیں سنائی دی اور اچانک ہی شولان کے ہاتھ لٹک گئے.
खौफ ज़दा निगाहों से उसने पलट कर पीछे देखा। शारिक अकब में खड़ा था। उसके कांधे पर सवार न्योले की आंखों से सुरख चिंगारियां निकल रही थी। तब शारिक ने आहिस्ता से कहा, नहीं शोलान, तेरा शिकार वो है, दूसरे नहीं, और मैं तुझे अपने शिकार को निशाना बनाने से नहीं रोकूंगा। ये मुकद्दस शकाकी का हुक्म है। अपने शिकार को फना कर दे और उसके बाद खुद अपनी दुनिया में वापस चला जा, वो दुनिया जो आलमे अरवा की दुनिया है। तुझे इजाजत नहीं दी जा सकती कि एक शख्स के बदले उसके अहले खानदान को खत्म कर दे। जो तू कर चुका है वही बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा की तुझे इजाजत नहीं दी जा सकती। ये जुल्म है, शोलान ने कहा। क्या तू मुकद्दस शकाकी के इन अहकामात की तामील नहीं करेगा? शोलान ने कमर दावर की तरफ देखा तो कमर दावर आगे बढ़ाया। उसने कहा, हाँ, मैं खुद को इस इंतकाम के लिए पेश करता हूँ, मैं खुद को इस इंतकाम के लिए पेश करता हूँ। और अचानक ही शोलान के हाथ से निकली हुई चिंगारियों ने कमर दावर को अपनी लपेट में ले लिया। एक लम्हे के अंदर वो खाकस्तर हो गया। और फिर दूसरा मंजर इससे भी ज्यादा हैरतनाक था। न्योले की आंखों से निकलने वाली सुर्ख शुआओं ने अचानक ही इन चारों साइयों के जिस्मों को आग की तरह रोशन कर दिया। एक लम्हे के लिए वो रोशन हुए और फिर हवा में तहलील हो गए, और चंद लम्हों के बाद वहां खामोशी के सिवा कुछ न रहा। तब शारिक ने वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। इमरान भी उसके करीब पहुंचा तो शारिक आहिस्ता से बोला, गेट की तरफ से सीधे निकल पड़ो, वरना इसके बाद हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। और इमरान ने शारिक की बात को फौरन समझ लिया और यहाँ से बाहर निकल आया। फिर शारिक ही के एमा पर इमरान वहां से चल पड़ा। किसी एक को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। रात भर सफर करके वो दारुल हुकूमत पहुंच गए थे और इमरान इस बात से गैर मुतमईन नहीं था। शारिक ने कहा, अब मैं अपने होटल जा रहा हूँ, तुमसे दोबारा वही मुलाकात हो सकती है। तुम अपनी रिहाइश गाह पर जाओ। तुम समझते हो कि इसके अलावा और कुछ मुमकिन नहीं था, वरना हमें बहुत सारी उलझनों का शिकार होना पड़ता। इमरान ने इससे इत्तफाक करते हुए गर्दन हिला दी। नया पैराग्राफ। फयाज सर पटक पटक के मर गया था। वो इमरान से मुसलसल यही कहे जा रहा था कि आजमपुर में जो वाकयात पेश आए इनमें इमरान मौजूद था, और इमरान मुसलसल फयाज की बात का मजाक उड़ाता फिर रहा था। माय डियर कैप्टन, ऐसा करो, कुछ दिन के लिए आला ग़ज़ाएं तर्क करके सिर्फ मूंग की दाल का इस्तेमाल करो, ताकि इस किस्म के ख्वाब तुम्हें आना बंद हो जाए। प्यारे भाई, कौन सा आजमपुर, कौन नवाब आसिफ, कौन कंवर फिरोज? मैं तो पिछले 4.5 महीनों से दारुल हुकूमत से बाहर ही नहीं गया। सब कुछ तुम्हारी ज़हनी बीमारी है। किसी मुनासिब से डॉक्टर से इलाज करवाओ। खैर, तुमने इतराफ करो या ना करो, मैं एक दिन नवाब आसिफ के खानदान और कंवर फिरोज के खानदान को तुम्हारे सामने ला खड़ा करूंगा। फिर तुम देख लेना, उनमें से कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं देख लूंगा। फयाज बहरहाल ये बात मानने को तैयार नहीं था कि इमरान वहां मौजूद नहीं था। वो शारिक को भी तलाश कर रहा था और इमरान उसकी हर बात का मजाक ही उड़ाता रहा था। असल में मसला वही था। अगर इस बात को हकीकत तस्लीम कर लेता तो बेचारी बीनश और शाहिद को मंजर आम पर लाना पड़ता और शामी और गुलजार के कत्ल के इल्जाम में उन लोगों को फंसाना पड़ता, जबकि इमरान जानता था कि वो दोनों बेकसूर हैं। कभी कभी हालात इस तरह का रुख भी इख्तियार कर जाते हैं। खत्म शुद्ध।